سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بہت ہی خاص اور پیارا غلام ایاز، اس کے حوالے سے آپ نے کئی سارے واقعات سنے ہوں گے، ان کی مخلصی کے بارے میں، ان کی وفاداری کے بارے میں۔ آئیے آپ کو بہت ہی پیارا واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ میرے ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غلام محمد ایاز۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا غلام محمد ایاز اکثر اوقات عصر کی نماز کے بعد بادشاہ کا دربار چھوڑ کر ایک بہت ہی پرانے گھر میں جایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے دوسرے جو سپاہی تھے وہ تجسس میں پڑ گئے کہ آخر یہ کس وجہ سے بادشاہ کے دربار کو چھوڑ کر فلاں کمرے میں جاتا ہے۔ ان کے دل میں، ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بادشاہ کا کوئی مال چھپایا ہوا ہو۔ جب دیگر سپاہیوں نے بادشاہ سلامت سے جا کر کہا تو بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ میرا ایاز ایسا نہیں کر سکتا۔ کیا پیارا ارشاد فرمایا کہ میرا ایاز ایسا کام ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو سپاہیوں نے کہا کہ بادشاہ آپ خود ایک مرتبہ چل کر دیکھیے کہ وہ روزانہ، اکثر اوقات روزانہ وہ فلاں کمرے میں جاتا ہے۔ تو بادشاہ سلامت نے ایک مرتبہ ان کا مائنڈ کلیئر کرنے کے لیے ان سپاہیوں کے ساتھ چل دیے۔ جب سپاہیوں کے ساتھ چل دیے تو دیکھا کہ واقعی وہ دربار عالی چھوڑ کر ایک پرانے کمرے میں جا رہے ہیں۔ تو بادشاہ سلامت آئے اور دستک دی تو اندر سے آواز آئی کہ کون؟ تو فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو انہوں نے بادشاہ کے حکم پر لبیک فرما کر دروازہ کھولا اور کہا کہ ایاز یہاں کیا کرتے ہو؟ تو کہا کہ بادشاہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ کہا کہ نہیں، جو دوسرے سپاہی ہیں ان کے دل میں یہ خیال آیا ہے، ان کے اس خیال کو دور کر دیں، آخر کیا وجہ ہے یہاں آنے کی؟ تو بادشاہ سلامت کے فرمان پر ایاز نے عرض کیا کہ عالی جاں، دراصل سامنے جو الماڑی پڑی ہوئی ہے اس کے اندر میرا ایک پھٹا پرانا سوٹ ہے اور میرے ایک پھٹے پرانے چپل ہے۔ تو کہا کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو بادشاہ سلامت کے فرمان پر اس نے عرض کی کہ عالی جاں، دراصل یہاں آنے کے بعد میرے دل میں جب بھی غرور، تکبر جاگتا ہے، جب بھی غرور تکبر آتا ہے، تب میں اس پھٹے پرانے سوٹ کو دیکھتا ہوں اور پھٹے پرانے چپلوں کو دیکھ کر کہتا ہوں کہ ایاز اپنی اوقات کو مت بھولنا، اپنی اوقات کو مت بھولنا، میں اس لیے آتا ہوں۔ تو بادشاہ سلامت نے دوسرے سپاہیوں کو کہا کہ دیکھو، میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایاز ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے ایک چیز کو سامنے رکھے کہ وہ جب یہاں پہ آیا تھا کس اوقات میں تھا اور اب کس میں ہے، اور بندے کا جب بھی لیول اپ ہونے لگے، کوئی مرتبہ مل جائے، تو بندہ اپنا ماضی کبھی بھی نہ بھولے۔ اور دوسری بات اس میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملی کہ کبھی بھی کسی کے اوپر ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بدگمانی، خبیث گمان خبیث دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہم اپنے بھائی کے لیے اگر خبیث گمان رکھے بیٹھے ہیں تو یہ بھی بات اپنے ذہن میں ڈال دیں کہ خبیث گمان خبیث دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اگر خبیث گمان خبیث دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس خبیث دل کو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین وصلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔